السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے کہ بندوں کو کامیاب ہونے کا راستہ بتلائے، کیونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا اور بنی ہوئی چیز سے کچھ بنتا نہیں۔ اس کی کامیابی اور ناکامیابی کس چیز میں ہے وہ بنانے والا ہی جانتا ہے۔ اسی لیے مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی بھیجا اور کتاب بھی دی۔ سب نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک ہی اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی، ہم ان کو بالطف زندگی عطا کریں گے۔ سورۃ النحل رکوع نمبر 13۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جو شخص ہمارے ذکر سے یعنی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 7۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کامیاب کیا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب، قیصر و کسریٰ کو ناکام کیا۔ دین کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ مخلوق کی حیات کے لیے جس طرح اللہ جل شانہ نے آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا، اسی طرح انسانوں کی کامیابی کے لیے آسمان سے پاک اور صاف دین اتارا ہے۔ جس طرح بغیر کھائے پیے عموماً ہلاکت ہو جاتی ہے، اسی طرح بغیر دین کے یقیناً ناکامی ہوگی۔ جس طرح بے دینی سے انسان ناکام ہوگا، اس طرح ادھورے دین سے بھی ناکامی ہوگی۔ اس لیے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرات کے تمام شعبوں کا پورا دین ہماری زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اور دین سے کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ دین سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت شرط ہے۔ دعوت سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا۔ اعمال کے کرنے کے بعد بھی کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ یقین یعنی ایمان۔ اللہ کی قدرت اس وقت تک ہمارا ساتھ نہیں دیتی جب تک اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل نہیں جاتا، اور اللہ کا غیر اس وقت تک ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا جب تک اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ہم دعوت نہ دیں۔ ایمان یا اعمال کی دعوت دیں تو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں۔ ماحول دیکھ کر یا ہماری سطح دیکھ کر یا سامنے والے کی استعداد دیکھ کر دعوت نہ دیں، اور اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے دعوت دیں۔
دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ ہو، اس طرح دعوت دیں گے تو دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس سے اپنا یقین بھی بنے گا اور دوسروں کو ہدایت بھی ملے گی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا تم میرے راستے کے جد و جہد کرو، میں تمہیں ضرور بالضرور ہدایت دوں گا۔ بزرگوں، ساتھیوں، دعوت کی مبارک محنت اور اللہ کے راستے کی جد و جہد کو اللہ نے بہترین تجارت کہا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ الصف رکوع نمبر 10۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی ہم پر فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ان کی مانو، اپنی تمام خواہشات کو ان کے حکم کے تابع کرو، حلال کو حلال سمجھو چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور حرام کو حرام سمجھو چاہے قناعت پر گزارا کرنا پڑے، چاہے فاقہ کرنا پڑے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھل جائے، محمدی بن جائے، عقائد میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، ان سب اعمال میں لوگوں کو ہمارا معاشرہ نظر آئے۔ ساری دنیا کی عزتیں بند ہیں، نبی کے طریقے میں جو کچھ ملے گا اس زندگی سے ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دے کر گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس بنیاد پر نبوت والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ یہ دعوت کا کام ختم نبوت کی پہچان ہے۔ یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے۔ اگر دین کا کام کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مسجد کے ماحول میں اور فرشتوں کی صحبت میں رہ کر اصول اور آداب کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے تو دین ہماری زندگی میں آتا چلا جائے، اور جب دین زندگی میں آئے گا تو زندگی میں چین اور سکون آئے گا، روزی میں خیر و برکت ہوگی، دعاؤں سے کام بنے گا، اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگے گا، معاشرے میں امن و امان آئے گا، اور تمام مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ اور جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کہا بے شک میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمع رہا تو موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور خوشخبری دیں گے کہ دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو، دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو اور آگے کا خوف نہ کرو۔ وہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کی نبیوں کے ذریعے خبر دی گئی۔ دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، ان میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تمہارا دل چاہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو جتنی باتیں میں نے کہی
مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ ان کو سن رہے ہیں آپ سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔